فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز ساتھیوں، گرامی قدر بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں اس وقت مسلمان مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ کہیں غربت و مسکنت کی حالت ہے، کسی پر جنگ مسلط ہے، کسی کو اپنے ملک، شہر اور اپنے گھر سے نکالا گیا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی پر خوف و ہراس کا بھوت مسلط ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم سے جس طرح ہو سکے اور جس قدر ہو سکے اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور انہیں فائدہ پہنچائیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہمارے کتنے بھائی ہیں جو بڑی اچھی صلاحیت کے مالک ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ ساری خوبیاں ان کی اپنی ذات تک محدود ہیں، بلکہ بہت سے لوگ خود اپنی صلاحیتوں سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں، ان کی ساری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں اور ان کے پاس موجود نعمتوں کا خزانہ غفلت کی تجوری میں بند پڑا ہوا ہے۔ ایسے حال میں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اصل تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے غم میں شریک بتلایا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے کام آنے کا حکم دیا ہے، اور ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کا بھائی اس کی اپنی صلاحیت اور اس کے خزانے کا حقدار اس سے کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، باہم ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں۔ ولی کہا گیا ہے جس کے معنی ساتھی، دوست، مددگار، ہر معنی اس کا لیا جا سکتا ہے۔ تو اولیاء بعض مسلمان یا مومن بعض، خواہ مرد ہیں یا عورت، ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں جو ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ انہی خوبیوں کے جو مالک لوگ ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے، غالب ہے، اس کی رحمتوں کا روکنے والا کوئی نہیں ہے، حکیم ہے، اور وہ اپنی رحمتوں کو حکمت سے اور عدل سے تقسیم کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن
مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، مومنوں کی مثال ان کی باہمی دوستی، باہمی اتحاد اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، ایک دوسرے سے دوستی رکھنے میں، باہمی اتحاد تعاطف میں، وتراحمہم اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ان کی مثال ایک بدن کی ہے، یعنی سب مل کر کے ایک جسم ہے گویا، اور جس طریقے سے ایک جسم کے متعدد حصے ہوا کرتے ہیں تو گویا ہر فرد جو ہے وہ اس جسم کا حصہ ہے۔ بدن کے جس حصے میں جب کسی حصے کو درد محسوس ہوتا ہے تو سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ ذہنی طور پر یہ اثر ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی، اور جسمانی طور پر یہ اثر ہوتا ہے کہ پورا جسم بخار کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ یہ مومنوں کی مثال ہے۔ ایک اور حدیث جو مسند احمد میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ کے معاجب کے اندر، خاص طور پر معجم طبرانی کبیر اور اوسط میں، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال اہل ایمان میں بمنزلۃ الرأس من الجسد، اس طریقے سے ہے جیسے سر کی مثال ہوتی ہے جسم کے لحاظ سے۔ یعلم المؤمن لأہل الایمان کما یعلم الجسد لما فی الرأس، جس طریقے سے سر میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہو جایا کرتا ہے، ایسے اگر اہل ایمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مومن اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ساتھیوں حدیثیں بہت ہیں، اور آپ لوگ ان حدیثوں کو علماء اور اہل علم کی تقریروں میں برابر سنتے اور اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی جب یہ صفت بنائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مومنوں کے بقا کے لیے، مومنوں کے اس دنیا میں باقی رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں، اور ایک مسلمان کی اہمیت کو محسوس کریں، اس کے درد کو اپنا درد محسوس کریں، اس کی بھوک کو اپنی بھوک محسوس کریں، اور اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی تصور کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام رکھا ہے کہ اس دنیا میں اگر بقا ہے تو کس کو بقا ہے؟ اسی شخص کو، اسی جماعت کو، اسی قوم کو، اسی چیز کو بقا ہے جو لوگوں کے لیے مفید اور نفع بخش ہے۔ مجھے اس سلسلے میں وہ آیت یاد آئی جس کی بنیاد پر ہم نے یہ عنوان رکھا، جو سورہ الرعد کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، آسمان سے بارش ہوئی، ظاہر بات ہے زمین میں ندی، نالے اور نالیاں موجود ہیں۔ وہ بارش جو نالا جتنی وسعت رکھتا ہے، جتنی اس میں گنجائش ہے، اتنا پانی لے کر کے بہ رہا ہے، اور اس پانی کے اوپر سے کچھ جھاگ بھی بہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب سونا اور چاندی کو جب تپاتا ہے تو جب سونا چاندی تپتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جایا کرتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَمَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ اللہ تبارک وہ لوگ یہ سونار جب سونے اور چاندی کو کوئی زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے جب اسے تپاتا ہے اور اسے آگ اس کے نیچے سلگاتا ہے، آگ جلاتا ہے، اور جب سونا چاندی پگھلتے ہیں تو اس کے اوپر جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر آ جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں، یعنی بارش کے سیلاب کی اور سونار کے سونا اور چاندی کے آگ پر تپانے کی مثال دے رہا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کی مثال دیتا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو خش و خاشاک ہوتے ہیں، یہ جو زبد کی شکل میں میل کچیل اوپر بہتا رہتا ہے،
خشو خاشاک کے شکل میں جب وہ چیزیں بہتی رہتی ہیں تو جب دھوپ ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں سوکھ کر کے ختم ہو جایا کرتی ہیں یا سونار ان کو ہٹا دیتا ہے۔ البتہ جو چیز لوگوں کے فائدے کے لیے ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہے وہ زمین کے اوپر باقی رہ جاتی ہے۔ خشو خاشاک کا اثر مٹی کے اندر نہیں جاتا، البتہ پانی کا اثر مٹی کے اوپر ضرور جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سمجھنے کے لیے مثالیں اسی طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زمین میں تمہیں بقا حاصل رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ زمین میں تمہارا وجود باقی رہے، تو ضروری یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور خصوصاً اپنے بھائیوں اور مسلمانوں کے لیے مفید اور فائدے مند بن کر کے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مثال خشو خاشاک جیسی کر دے گا اور تمہارا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ مجھے صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آئی جو موضوع سے مناسبت رکھتی ہے، جس میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی جن کی کثرت ہوگی اور جو قیامت سے پہلے ان کی اکثریت ہو جائے گی، ان کے اندر جو خوبی بیان کی ہے ان میں سے زیادہ تر خوبیاں یہی ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں ہے کہ ایک صحابی حضرت مستورد ابن شداد القرشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے، تو انہوں نے بیان کیا، یعنی حضرت مستورد نے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہونے سے پہلے روم اس دنیا میں زیادہ ہوں گے، انہی کی اکثریت ہوگی، انہی کو غلبہ ہوگا۔ یہ اکثریت حکومت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ اکثریت تعداد کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اکثریت غلبہ کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس۔ یہ حدیث سن لینے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مستورد سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچو کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر کے بولو۔ حضرت مستورد نے کہا کہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یعنی انہیں بقا کیوں رہا روم کے لوگوں کو، روم کے لوگ ان کی کثرت کیوں رہی۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو یاد رکھو ان کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں جو ان کے اکثر ہونے، ان کے زیادہ ہونے اور ان کے غلبہ کی یا ان کے بقا کی ضامن ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ پہلی چیز بیان فرمایا انہم لاحلم الناس عند فتنہ، جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اس وقت وہ لوگ بہت ہی حلم اور بردباری سے کام لیتے ہیں، جو ہمارے کم سے کم ہمارے ایشیا اور ہمارے مشرقی علاقے میں یہ چیز کم پائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کسی ایک شخص سے یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کہتا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، وہ بسا اوقات یقیناً شریعت کے خلاف ہوا کرتی ہے، اہل سنت و جماعت کے منہج کے خلاف ہوا کرتی ہے، اور کبھی اس کی بات جو منہج کے خلاف ہے وہ اس کی جان بوجھ کر کے غلطی نہیں بلکہ اس کی اجتہادی غلطی ہوا کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر فوراً جذبات میں آ کر کے وہاں حلم سے، تدبر سے، عناد سے، سنجیدگی سے کام لینے کے بجائے جذبات میں آ کر کے یہ منافق ہے، یہ ناسبی ہے، یہ فلاں کا پٹھو ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، اس کے اوپر حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یورپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یا روم کے اندر یہ چیز نہیں۔ لأحلم الناس عند فتنہ، فتنہ کے وقت میں وہ لوگ بہت ہی حلم، تدبر سے کام لیا کرتے ہیں۔
असरउहुम इफाक़तन बअद मुसीबा, और कोई जब मुसीबत उनके ऊपर आती है तो बहुत जल्द संभल जाते हैं। मुसीबत आती है, परेशानियां आती हैं, दीनी इक़्तिसादी एतबार से, मुआशरती एतबार से, हर एतबार से आती हैं, लेकिन असरउहुम इफाक़तन बअद मुसीबा, मुसीबत के बाद बहुत जल्दी वो संभल जाते हैं। व औशकुहुम कर्रतन बअद फर्रा, और अगर उनको कहीं नुकसान उठाना पड़ता है, कहीं हार होती है, तो वो बहुत जल्द संभल जाया करते हैं और अपना बदला ले लिया करते हैं। और जो मुझे जो बात कहनी है, जो हज़रत अम्र इब्न आस ने बयान फरमाया, वो क्या है? व खैरुहुम लिमिस्कीनिन व यतीमिन व दईफ, व खैरुहुम लियतीमिन व मिस्कीनिन व दईफ, वो सबसे अच्छे लोग और बेहतर लोग हैं, मुफीद लोग हैं। किसके लिए? मिस्कीन के लिए, यतीम के लिए और ज़ईफ के लिए। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बका का, कसरत का जो जो उसूल रखा है, उनमें से एक उसूल ये है कि अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए लोग मुफीद हो। वो उस हदीस के ऊपर आप नजर करें जो हदीस तबरानी औसत में, इमाम बैहकी की शुअबुल ईमान में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि इबादा, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे ऐसे हैं, इख्तस्सहुमुल्लाहु बिन्निअम लिमनाफ़िल इबाद, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी नेमतों से इसलिए नवाजा है कि उससे वो बंदों के को फायदा पहुंचाए। इख्तस्सहुमुल्लाहु बिन्निअम लिमनाफ़िल इबाद, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी नेमतों से इसलिए नवाजा है कि वो अल्लाह के बंदों को उससे फायदा पहुंचाएं। तो युक़िर्रुहुम फ़ीहा मा बज़लूहा, तो जब तक उस नेमत को वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके और गरीबों और मिस्कीनों और लोगों के ऊपर खर्च करते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके पास उन नेमतों को बाकी रखता है। फिर जब वो उन नेमतों को बंदों से रोक लेते हैं, अल्लाह की मखलूक को उन नेमतों से फायदा नहीं पहुंचता, तो अल्लाह तबारक व तआला उन नेमतों को छीन करके दूसरे लोगों को दे देता है। तो साथियों, मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के लिए मुफीद होना ये बड़ी अहम चीज है, जिसकी तरफ हमें और आपको तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में इस मौजू को मैं तूल न दे करके हम और आप अल्लाह की नेमतों, अल्लाह की मखलूक के लिए और खुसूसन अपने मुसलमान भाइयों के लिए किस तरीके से मुफीद हो सकते हैं, उस सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने चंद बातें रखता हूं और उसे 4 हिस्सों में मैं तकसीम करता हूं। अल्लाह करे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे उन्हें उनकी वजाहत करने की तौफीक अता फरमाए। 4 चीजें, 4 नुक्ते में इस तरीके से कि लोगों को फायदा पहुंचाने की अहमियत क्या है, लोगों को फायदा पहुंचाने की फजीलत और उसके फवायद क्या हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने के मजाल क्या हैं, और लोगों को किन चीजों के जरिए फायदा पहुंचाया जा सकता है। ये 4 चीजें आज के दर्स का उन्वान है जिस पर हमें और आपको तवज्जो देनी है। पहली चीज जो इख्तिसार के साथ वो ये है कि लोगों के फायदा पहुंचाने की अहमियत क्या है। देखिए, मेरे नजदीक, और मैं इसे उमूमन बयान करता हूं, सबसे अहम चीज और सबसे अहमियत की हामिल ये चीज है कि इस काम के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। इसलिए कि हम और आप अल्लाह के खालिस बंदे हैं, हम मुख्तार नहीं हैं, हम अल्लाह ताला के अहकाम के सामने मजबूरे महद हैं, हमें उसे कबूल करना है। इसीलिए हमारा नाम मुसलमान रखा गया है कि हम अल्लाह के ताबिए फरमान हैं। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको किसी चीज का हुक्म देता है तो इसका मतलब यह है कि हम उस बारे में अल्लाह तबारक व तआला की अहकाम की पाबंदी करें। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को या अपने भाइयों को अल्लाह की दी हुई नेमत से फायदा पहुंचाना, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का सबसे बड़ा शुक्रिया है। अल्लाह ताला की नेमत का बड़ा अहम शुक्रिया है। इस तरीके से अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा होता है।
اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو جو کچھ بھی نعمتیں ملی ہیں کس کی طرف سے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے جس شکل میں ہے، صحت کی شکل میں ہے، مال کی شکل میں ہے، خوبصورتی کی شکل میں ہے، زبان کی شکل میں ہے، گویائی کی شکل میں ہے، جس شکل میں بھی اللہ کی نعمت تمہارے پاس موجود ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ ساری کی ساری نعمت کس کی دی ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ نہ ہی کوئی شخص اپنی حکمت سے اور اپنی بہادری سے خوبصورت بن سکتا ہے، نہ اپنی حکمت سے عقل مند بن سکتا ہے، نہ اپنی حکمت سے طاقتور بن سکتا ہے، نہ ہی اپنی حکمت سے صحت مند بن سکتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اس بارے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو کچھ بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سے ملی ہے۔ تو جب یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے فائدہ بھی پہنچنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ نعمتیں ہم اپنی خواہشات کے لیے استعمال کریں یا تجوری میں تالا لگا کر کے بند کر دے، کسی دوسرے کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث طبرانی اوسط، امام بحقی کی شعب الایمان کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد انعم اللہ علیہ نعمتا فاسبغها علیہ، جب بھی کوئی بھی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور اس نعمت سے بندے کو اچھی طریقے سے نوازتا ہے، اسبغها یعنی مکمل، اتنا مال دے دیتا ہے کہ اسے شمار نہیں کر پاتا، اتنا مال ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت سے زیادہ رہا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے دیتا ہے جو اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے طاقت دیتا ہے، علم دیتا ہے، ہنر دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی دیتا ہے، کوئی بھی چیز دیتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں تو ثم جعل شیئا من حوائج الناس الیہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے۔ جب لوگوں کو اس کا محتاج بنایا اور وہ اس سے فتبرم، اس سے وہ زج ہونا شروع کر دیتا ہے، اس سے پریشان ہونا شروع کر دیتا ہے، اس سے کوئی فقیر اگر اس سے مال مانگتا ہے، کوئی شخص اسے تقریر کرنے کے لیے کہتا ہے، کوئی شخص حتیٰ کہ اسے دم کرنے ہی کے لیے کیوں نہ کہہ رہا ہو، اگر وہ اس سے زج ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دل کے اندر ملال محسوس کرتا ہے، تو فقد عرض تلک النعمت للزوال، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کو زوال ہونے کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں، خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدیقین اور شہداء ہوں، ان کا شیوا بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا رہا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے اوپر نظر کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو ملے گا کہ کس طریقے سے اللہ نے جو انہیں صلاحیت دی تھی اسے اللہ کے مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کیا، ایسی جگہ پر جہاں ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، ان دو لڑکیاں جن کے جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا تھا، ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی، اور دوسری طرف لوگ اتنے زیادہ تھے کہ وہ دوسروں کو موقع نہیں دے رہے تھے، پھر بھی ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت سے کام لیتے ہوئے، اپنی صلاحیت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ان دونوں بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمت ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، جیسا کہ سورہ قصص میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ آپ دور نہ جائیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نبوت سے پہلے دیکھیے۔ پہلی بار جب وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہوئی، اور آپ نے جب یہ حضرت خدیجہ کے سامنے یہ خوف ظاہر کیا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو مائی خدیجہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے نوازا تھا، عقل سے نوازا تھا،
انہوں نے بڑے واضح طور پر فرما دیا کلا واللہ، یہ دیکھیے عبارت دیکھیے، کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ آخر حضرت خدیجہ کے پاس وحی تو نہیں آئی تھی، حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتلایا تھا۔ اس کی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی دیکھی تھی وہ زندگی لوگوں کے فائدے کے لیے صرف ہو رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی آپ کے رشتہ داروں کو آپ سے فائدہ پہنچتا ہے، درمادوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو لوگ لاچار ہیں ان کو آپ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، فقیروں کے لیے کماتے ہیں، گویا جو فقیر لوگ ہیں ان سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، گویا جو مہمان آپ آئے تو مہمانوں کو بھی آپ سے فائدہ پہنچا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر مصیبت نازل ہو جایا کرتی ہے تو اس موقع پر بھی آپ لوگوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو باقی رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زائل نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نقصان میں نہیں ڈالتا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے مفید ہوا کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ والوں کی ظلم سے تنگ آ کر کے ہجرت کرنا چاہے تو ابن الدغنہ نے راستے میں انہیں روکا اور وہی صفات بیان کی جو اللہ کے رسول کی صفات تھی کہ انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حالانکہ اس نے حضرت خدیجہ کی یہ بات نہیں سنی تھی، لیکن حضرت ابوبکر کو پہچانتا تھا کہ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں اور خود تکلیف اٹھا کر کے لوگوں کے لیے کما کر کے لے آیا کرتے ہیں۔ جن کی یہ صفات ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں باقی رکھتا، انہیں ضائع نہیں کرتا۔ تیسری اہمیت یہ ہے ساتھیوں کہ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہم میں کا ہر شخص اس دنیا میں محتاج ہے۔ کوئی شخص نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ظاہر بات ہے جب ہم دوسروں کے لیے فائدے مند ہوں گے تو دوسرے بھی ہمارے بلکہ ان دوسروں کا خالق جو اللہ تبارک و تعالی ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ جیسا کہ معجم طبرانی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صاف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما کان العبد فی حاجت اخیہ۔ کسی بھی حاجت اور ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ بندے کی برابر مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ علی کل حال اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، آگے جو دوسرا ہمارے درس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی فضیلت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، ہمیں اس کا فائدہ کیا پہنچ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کن فضیلتوں سے ایسے شخص کو نوازتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کو بندوں کے لیے مفید ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ رہا کرتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ وہ صحیح حدیث جو صحیح مسلم میں، سنن ترمذی، سنن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ جو
دنیا کی کوئی پریشانی کسی مسلمان سے دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آخرت میں اس کی ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے جو کسی دنگ دست مجبور کے اوپر آسانی کرے گا، فقیر کے ساتھ آسانی سے پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں اس کے لیے آسانیاں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی اس کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی ہمیشہ مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو حدیث ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا حساب لینے کے لیے فرشتوں سے کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اعملت من الخیر شیئا، کیا تو نے کوئی بھلائی کا کام بھی کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں تذکر، یاد تو کرو کیا تو نے کوئی بھلائی کی تھی؟ تو اسے ایک ایسی بھلائی یاد آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کی مدد کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، قرض پر سامان دیتا تھا، اور اپنے ہر کاروں اپنے منشی کو لوگوں کو جب پیسہ لانے کے لیے بھیجا کرتا تھا تو میں صاف کہہ دیتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دینا، اسے معاف کر دینا، مہلت دے دینا، اور اگر کوئی موسر ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر کہے گا اس سے بھی تجاوز فرماؤ اور اس سے بھی نرمی کا معاملہ کرو۔ دوسری بہت بڑی فضیلت اللہ کے مخلوق کے لیے فائدہ مند ہونے کی یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعمال کے بارے میں، ساتھیوں بہت سے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے کام کرنے والے اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ میں دیکھنے لگا تو ان میں عموماً وہی اعمال داخل ہیں جن سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ موضوع میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ ہاں اللہ کے نزدیک وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ اس سلسلے میں عربی میں ایک کتاب ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک حدیث معجم طبرانی کبیر اور اوسط کے حوالے سے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں نقل کیا ہے، میں وہ حدیث نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول سے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سے لوگ زیادہ محبوب ہیں؟ اگر ہم بھی محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حدیث کو اچھی طریقے سے سننی چاہیے۔ اس نے کیا سوال کیا؟ ای الناس احب الی اللہ، وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جن سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور وہ کون سے عمل ہے، کون سے کام ہیں جو جن کاموں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور بڑی محبت کرتا ہے ان کاموں سے اور ان کام والوں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا احب الناس انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ انسان ہے انفعهم للناس جو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔
یہ مطلقاً آپ نے بیان فرمایا وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، اس لیے ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، مالی طور پر ہے، علمی طور پر ہے، طاقت کے طور پر ہے، علم کسی کوئی چیز کوئی ہنر کے طور پر ہے، کسی بھی قسم کی صلاحیتیں اللہ نے انہیں دی ہے، انہیں اس کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں اپنا نام لکھا لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، آگے بیان فرمایا واحب الاعمال الی اللہ، اور اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب عمل ہیں، آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال یہاں پر گنائے ہیں وہ تقریباً سارے وہی عمل ہیں جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے بیان فرمایا وَحَبُّ الْعَامَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کے دل کو تو خوش کر دے، کسی مسلمان کے گھر میں خوشیاں داخل کر دے، کسی مسلمان کے کا مزاج جو پریشان ہے، اس کو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس کی اس مشکل کو دور کر کے تو اسے خوش کر دے، تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ او تکشف عنہ کربتن او تقضی عنہ دینن، اس سے کوئی پریشانی کو دور کر دے، اس کا کوئی قرض ادا کر دے، اور تطرد عنہ جوعا، وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِيَ عَلَىٰ أَخِي، میں اپنے بھائی کے ساتھ جا کر کے اس کی ایک حاجت پوری کر دوں، اس کی ایک ضرورت پوری کر دوں، وہ ضرورت چھوٹی ہے یا بڑی ہے اللہ کے رسول نے اس کا نام نہیں لیا، صرف حاجتن فی حاجتن، گویا کہ معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ چل کر کے اس کی کوئی ضرورت پوری کر دوں تو یہ میرے نزدیک اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے بہتر ہے۔ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جو شخص اپنے غصے کو روک لے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، اور جو شخص اپنے غصے کو پی جائے گا، اگر وہ چاہتا تو اس غصے کو نافذ کر سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوفناک نہیں کرے گا، نا امید نہیں کرے گا، بلکہ ملأ اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ اور آگے کیا بیان فرمایا، یہ بڑا اہم فائدہ آپ نے بیان فرمایا، اس میں بھی لوگوں کو فائدہ ہی پہنچانا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ، جو اپنے بھائی کے ساتھ جا کر کے اس کی کوئی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، اللہ تبارک و تعالی پل صراط پر جب لوگ چل رہے ہوں گے، لوگوں قدم پھسل رہے ہوں گے، لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالی پل صراط پر اس کے قدم کو ثابت قدم رکھ دے گا، یعنی اس کا قدم پھسلنے نہیں پائے گا۔ اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر فائدے کی چیز ہے، اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا محبوب ہے۔ تیسری چیز جسے ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بقا کے کاموں میں اور علامت میں ایک علامت اللہ نے یہ بھی رکھی ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے لیے جو چیز مفید ہوتی ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر باقی رہ جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک فائدہ یہ ہے مصیبت اور پریشانیوں سے اس کے اندر بچاؤ ہے، کس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں سے مصائب کو چاہے جس شکل میں ہے، بیماریوں کی شکل میں ہے، طوفان کی شکل میں ہے، زلزلے کی شکل میں ہے، فسادات کی شکل میں ہے، لوٹ مار کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اللہ تعالی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت طبرانی اوسط کے اندر ہے، صحیح سند سے مروی ہے، علامہ البانی اسے صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، صنائع المعروف، بھلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھی باتیں کر دینا ان کے ساتھ، یہ بری موت سے، برے حالات سے،
برے انجام سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَالصَّدْقَةُ الْخَفِيَّةُ، اور پوشیدہ طور پر صدقہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اور غصے کو مٹاتا ہے۔ وَصِلَةُ الرَّحْمِ زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ، اور صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدْقَةٌ، اور یاد رکھو کہ ہر قسم کی بھلائی کرنا صدقہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا آپ نے وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، اور اس دنیا کے اندر جو لوگ بھلائی کرنے والے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی میں ہی رکھے گا، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ اور اس دنیا میں جو منکر لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ اور آخر میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ، جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو معروف یعنی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے مفید ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر وہ جو قصہ صحیح سند سے مروی ہے، آپ لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ ایک شخص کوئی راستے میں جا رہا تھا تو بدلی سے آواز آتی ہے کہ اے بدلی فلاں کے کھیت کو سیراب کرو۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس قصے کو، اس کے اندر بھی ہے کہ وہ اپنے کھیت کے جو پیداوار ہوتی تھی اس پیداوار کو وہ بندہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، اور اسے بھی اللہ کی مخلوق کے اس سے بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ابھی حدیث گزری ہے کہ پلسرات پر ثابت قدمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے مفید ہویا جائے۔ اس طریقے سے ساتھیوں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کے آخر میں چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی خیریت کا سبب بھی بیان کیا ہے کہ لوگوں کے لیے مفید ہے۔ یعنی یہ امت خیر کیوں ہے؟ اللہ نے اسے خیر امت کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنی خواہشات پہ فضول خرچی سے کام کرنے کے لیے نہیں، اپنا خزانہ بھرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ للناس۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا خیر الناس للناس، یہ سب سے بہتر لوگ کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہیں۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے مجال کہاں ہیں، ہم لوگوں کو کس کس میدان میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے اولاً اس سلسلے میں کوئی ایسا مجال خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جس سے کسی مخلوق کو خصوصاً مسلمانوں کو فائدہ ہو وہ کرنا ہم سے اس کا مطالبہ ہے، وہ ہم سے مطلوب ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت خاص ہے، نہ کوئی جگہ خاص ہے۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر میدان میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے، بلکہ جس سے جو میدان ہو سکے، جو جس کام کے اندر ہو سکے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، خواہ لوگوں کے دل کو سلام کر کے اور مسکرا کر کے خوش ہی کر دینا کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی فائدے کے لیے جو کام ہوگا یا جو بھی خدمت کر سکتا ہے وہ کرے، خواہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ آپ کے نزدیک ایک چیز معمولی ہوگی اور دوسرے کے لیے وہی چیز بڑی فائدے مند ثابت ہوگی۔ ایک صحابی، شاید ان کا نام جابر ابن سلیم ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں کیا تو آپ نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ سألتہ عن المعروف، ہم نے اللہ کے رسول سے نیکی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی نیکی کے کام کو، کسی بھی خیر کے کام کو، کسی بھی اچھے کام کو تم حقیر نہ سمجھنا۔ آپ نے اس کے بعد کئی مثالیں دی ہیں، آپ نے بیان فرمایا وَلَوْ أَن تُعْطِي صِلَةَ الْحَبْلِ، اگرچہ
कोई रस्सी से कोई चीज बांध रहा है, रास्ते में है, लकड़ी लिए हुए है, या आज की इस्तिलाह के अंदर किसी की गाड़ी खराब हो गई है, वो गाड़ी लेकर के जा रहा है और उसमें कोई तार लगा रहा है, जो तार छोटा पड़ रहा है, तो आप तार का इतना बड़ा टुकड़ा दे दे जिससे वो अपने तार को जोड़ दे। तो ये भी भलाई का काम है। आपने बयान फरमाया वलो अन तुअतिया सिलतल हब्ल, रस्सी का एक टुकड़ा ही क्यों ना देना हो, वलो अन तुअतिया शिशअन नाले, अगर जूते का तस्मा ही किसी का टूट गया वो तस्मा ही क्यों ना देना हो, या किसी पानी वाले के डाल में पानी ही क्यों ना डाल देना हो। आगे बयान फरमाया आपने हत्ता की अगर रास्ते में कोई कंकड़, कोई पत्थर, कोई केले का छिलका, कोई आज के माहौल में कील है जिससे लोगों की गाड़ियों का टायर पंचर हो सकता है, अगर कोई ऐसी चीज है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंची उसको हटा देना है। उसके बाद आपने बयान फरमाया हत्ता की ये मामूली सी नेकी को भी हकीर न समझना कि वअन तल्क़ा अख़ाका ववजहुका इलैहि मुंतलिक़, और इस हाल में कि तुम्हारा चेहरा खुश हो, तुम्हें देख करके वो खुश हो जाए। वलो अन तल्क़ा अख़ाका फतुसल्लिम अलैहि, और अगर तुम अपने भाई से सिर्फ इसलिए मुलाकात करो कि उससे सलाम कर दे रहे हो। मुझे याद आया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब मुफरद में नकल करते हैं, कहते अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ में खुशबू लगाते थे और कोई काम नहीं रहता था, वो खुशबू लगा करके बाजार जाते, लोगों से सलाम करते, मुसाफा करते और वापस आ जाते। उनके खादिम ने कहा कि आप जब कोई चीज लेनी नहीं रहती है बाजार से तो आप जाते क्यों है? तो कहा मैं बाजार सिर्फ लोगों से सलाम करने जाया करता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि यह भी मामूली चीज है। उसके आगे आपने बयान फरमाया वलौ अन तुनसल वहशान फिल अर्द, जमीन में कोई आदमी अकेले चल रहा है, वहशत महसूस कर रहा है, उसका कोई साथी नहीं है, तो उसके साथ उसकी तसल्ली के लिए, उसको उनसियत के लिए तो उसके साथ चला जाए। ये भी अगरचे मामूली सी नेकी है लेकिन इसको भी तू बुरी ना जान। आगे चंद बातें साथियों और हैं लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। सिर्फ यह कहने का मतलब है कोई भी भलाई का काम है, मामूली है या छोटा है, उसे हमें और आपको हकीर ना समझना चाहिए। जैसा कि मौलाना मुस्लिम ने कहा है अपनी किताब दीवाने गुलशन हिदायत के अंदर, वो कहते हैं कितनी ही छोटी होने की तू उसे हल्की न जा, रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को एक फाहिशा औरत की वो नेकी पसंद आ जाती है जो कुत्ते को पानी पिला देती है, अल्लाह ताला उसे उसकी वजह से जन्नत में दाखिल कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला को एक गुनहगार इंसान जा रहा है, रास्ते में एक कांटे की टहनी पड़ी हुई है, उसे मुसलमानों के रास्ते से, अल्लाह के बंदों के रास्ते से अल्लाह उसको माफ कर देता है। तो किसी भी किस्म की चीज को हकीर नहीं समझना चाहिए। इस सिलसिले में हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी, जिसे इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अपनी किताब मुस्नद में, इमाम इब्न हिब्बान अपनी सही के अंदर नकल करते हैं, वो हदीस आपके सामने रख करके मैं आगे बढ़ता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी मुसलमान, कोई भी इब्ने आदम है, अल्लाह ताला ने रोज आना जब सुबह होती है तो उसके ऊपर एक सदका रखा है। सहाबे किराम ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो किस तरीके सदका कर सकते, हमारे पास तो कोई चीज मौजूद नहीं है। लेकिन आप क्या बयान फरमाया, इन्ना अबवाबल खैरि लकसीरा, खैर के बहुत से दरवाजे हैं, सदका करने के बहुत से मजाल हैं। आपने क्या बयान फरमाया, अत-तस्बीह सदका, सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कह देना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, किसी को भलाई का हुक्म दे देना सदका है, किसी को बुराई से रोक देना सदका है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना सदका है। बल्कि एक शख्स है जो सुनता नहीं, वो या भारी कान का है, उसे अपनी बात सुना देना, काम की बात उस तक पहुंचा देना सदका है। वह तहदिल आमा, अंधे को रास्ता बता देना सदका है। और कोई शख्स हाजतमंद है, रास्ते में जा रहा है, उसे सही दुकान का पता नहीं है, उसे सही दुकान पर उसको पहुंचा देना यह भी सदका है। हत्ता
حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ گڑھے کے اندر گر رہا ہے یا کسی دیوار سے ٹکرا جا رہا ہے یا آگے گاڑی آ رہی ہے، آپ دوڑ کر کے اسے سیدھے بچا لیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ ہر وہ کام جو مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے کرے یا اس کو صدقہ ملتا ہے۔ آگے ہم آپ سے بلکہ یہاں پر ایک مثال دے دوں میں آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہی رہی ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا کہ آج تم میں کا کس شخص نے روزہ رکھا ہے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آج جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہاں میں جنازے کے ساتھ گیا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے کھلایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے کی ہے۔ دیکھا آپ نے ان چار کاموں میں ایک کام جو ہے یعنی روزہ رکھنا جس کا فائدہ صرف اپنے کو ہے اور باقی یہ مخلوق کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ آپ نے اس کے بعد بیان فرمایا اے ابو بکر مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس انسان نے ایک دن میں یہ چار کام کر لیے ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے مجال ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ساتھیوں آخر میں جو وقت رہ گیا ہے اس میں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے فائدہ پہنچانے کے مجال تو بہت ہے، لیکن کن کن چیزوں کے لیے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کا بھی جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی بڑی صلاحیتوں کے مالک رہا کرتے ہیں، ہمارے بہت سے بھائیوں کے اندر بڑی خوبی رہا کرتی ہے، لیکن ان کی ساری خوبی یا تو اپنی ذات کے لیے، بلکہ کتنے لوگ ہیں کہ وہ خوبی اپنی ذات اپنے بچوں کے لیے بھی استعمال نہیں ہو پاتی، بلکہ ایسا لگتا ہے تجوری میں بھر کر کے انہوں نے رکھا ہے، اسے اپنے ساتھ قبر میں بھی لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے میں ان چیزوں کا بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پہلی چیز جس کے ذریعے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہیے وہ مال ہے، اور یہ سب سے وسیع اور زیادہ درپیش مجال ہے۔ یہ فائدہ پہنچانا خاص صدقہ کے ذریعے ہے، قرض دے کر کے ہے، قرض کو معاف کر کے ہے، ہدیہ اور تحفہ دے کر کے ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس مال کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے جو مال اپنے بھائی کے کام نہ آئے، جو مال اپنے ساتھیوں کے کام نہ آئے، جو مال اللہ کے مخلوق کے کام نہ آئے۔ آخر اس مال کا کیا فائدہ ہے؟ اس حدیث کے اوپر غور کریں، حدیث قدسی پر جو صحیح مسلم میں اور امام بخاری کی الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے سے کہے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کیا۔ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی تو رب العالمین ہے، تو بیمار کہاں ہوتا ہے؟ تو ہی ہے جو لوگوں کو صحت اور بیماری دیتا ہے، اور جب بیمار کوئی ہوتا ہے تو شفا دیتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں میں؟ تو اللہ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ تیرے پڑوس میں میرا فلاں بندہ، تیرے علم میں میرا فلاں بندہ، تیرا فلاں ساتھی بیمار تھا، تو نے اس کے بارے میں سنا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، اے آدم کے بیٹے استطعمتک فلم تطعمنی، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو وہ کہے گا اے رب کیف یطعمک وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تجھے میں کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ وہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اور اگر تو کھانا دے دیتا تو آج اس کا بدلہ میرے پاس پاتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا
کہ میں پیاسا تھا, ہم نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پلایا نہیں, پھر وہ کہے گا اے بندے تو رب العالمین ہے, تجھے کیسے میں پلا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اس نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے اسے پانی نہیں دیا, اگر تو پانی دیتا تو آج اسے میرے پاس پاتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ مال وہ کسی کام کا نہیں ہے جس مال سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو, اپنے بھائی کو فائدہ نہ پہنچے. تو یہ بڑا وسیع مجال ہے, اس مجال کو کسی ایک دو چار چیزوں کے اندر محصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات بھی ہمیشہ سامنے رکھے, ہم نے یہ پہلے بات بھی کہی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی زیادہ مال خرچ کرے, بلکہ بسا اوقات تھوڑا خرچ کیا ہوا مال بھی بہت فائدہ اس سے ہو جایا کرتا ہے, جس کا مجال اور ہے. دوسرا مجال جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے وہ علم ہے. یہ سب سے ضروری, قیمتی اور بڑا فائدہ ہے جو کسی کو پہنچایا جائے, خواہ تعلیم و تعلم کے ذریعے ہو یا دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہو یا بھلی بات بتا کر کے ہو اور بری بات سے روک کر کے ہو. اسی طرح یہ چیز خواہ اپنے قول کے ذریعے ہو, اپنی تحریر کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے ہو. آج یہ بات باعث افسوس کی حد تک ہے کہ ایک شخص کی ہم سے دوستی ہوا کرتی ہے, ہم قاری قرآن ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ 10 سال رہا کرتے ہیں, لیکن وہ ہم سے اپنے قرآن کی تصحیح نہیں کر پاتا. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم عالم دین ہیں, ہمارے پڑوس میں ہم سے ملنے والا ہمارا ساتھی ایک ایسا رہا کرتا ہے کہ زندگی بھر وہ ہمارے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ جاہل ہو کر کے مرتا ہے, اسے نماز وغیرہ کے مسائل معلوم نہیں رہتے اور وہ ہم سے سیکھ نہیں پاتا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم رہی ہے وہ اس کے بالکل برخلاف رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا حکم دیا ہے. اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں جو صحیح بخاری اور مسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ میری مثال اور جو ہدایت اور علم دے کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے وہ بارش جیسی ہے. یعنی بارش سے ہر حال میں فائدہ ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بارش ہوئی اور فائدہ نہیں ہوا. حتیٰ کہ وہ چٹیل میدان جس پر ایک قطرہ بھی نہیں رکتا ہے, وہ پتھر جس پر ایک قطرہ بھی اثر نہیں کرتا ہے, لیکن بارش اس پر ہوتی ہے تو اس کو بھی صاف کر دیتی ہے. یہ ہے جو علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے, اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے, اسے آپ لوگ بار بار پڑھے ہوں گے. تیسرا فائدہ اپنے منصب اور نوکری کے ذریعے فائدہ پہنچانا, یعنی کسی کو اللہ نے کسی کو اچھی نوکری میسر ہے, لوگ اس کی خدمت کے محتاج ہیں تو اس سے فائدہ پہنچانے کی نیت کریں. آج بدقسمتی سے ہمیں جو فکرہ دیا جاتا ہے یا جو چیز لے کر کے اٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا علم دیتا ہے, اچھی نوکری عطا کرتا ہے, تو اس نوکری کو سارا کا سارا اپنا خزانہ اور اپنے جیب بھرنے کے لیے استعمال کر لیتا ہے. اللہ کی مخلوق کو اس سے ہم کیسے فائدہ پہنچائیں اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر وہ سوچے کہ کوئی شخص جو ہے ایک آفس کے اندر موجود ہے, اگر کوئی بوڑھا جائے, کوئی عورت جائے, کوئی بیمار جائے, کوئی پریشان حال جائے, اگر اپنے کرسی سے اٹھ کر کے آ کر کے وہ اس کی مدد کر دے, اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے اور میری صلاحیت کا سب سے زیادہ حقدار یہ بوڑھا یا یہ عورت ہے, تو یہ کتنی بڑے فائدے کی چیز ہے اور اس سے اس کو کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. چوتھی چیز اپنے جسم و قوت کے ذریعے فائدہ پہنچانا, خواہ کسی کا کام کر دے یا کسی کا بوجھ اٹھا دے یا اس کی مدد کر دے, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. اس سلسلے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مروی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ, لوگوں کے راستے سے تو کانٹا ہٹا دے,
لوگوں کے راستے سے ہڈی ہٹا دے، لوگوں کے راستے سے پتھر کو ہٹا دے، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، اور کسی نابینا کو تو صحیح راستے پر لگا دے، کسی بہرے کو تو سنا دے یہاں تک کہ تیری بات سمجھ جائے، وہ کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے اسے تو کچھ سیدھا راستہ بتا دے۔ یہ سارا کام اگر تو کر دیتا ہے تو یہ جنت میں تیرے لیے جانے کا سبب ہوگا، اور یہ تیرے اللہ کے نزدیک صدقہ کا سبب ہے۔ پانچویں چیز، اپنی زبان کے ذریعے فائدہ پہنچانا۔ یہ میدان بہت وسیع اور بہت آسان ہے، بہت آسان بھی ہے، بہت وسیع ہے۔ جیسے زبان کے ذریعے کسی سے سفارش کر دینا، کسی کو کوئی بھلی بات بتا دینا، ایسی بات کہے جس سے لوگوں کا دل خوش ہو جائے۔ کم سے کم کوئی آدمی اس سے تو نہیں عاجز آ سکتا کہ ایسی بات کہے جس سے لوگ خوش ہو جائیں، تو اپنی زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور سب سے آسان چیز یہ ہے کہ دعا کے ذریعے فائدہ پہنچانا، یہ سب سے آسان اور بہت قیمتی فائدہ ہے، اور ہر شخص کو میسر بھی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی مجھے دعا کرنا نہیں آتا، لیکن عموماً لوگ اس بارے میں کوتا ہیں۔ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی پر یہ بڑا اہم حق بھی ہے۔ آج یہ چیز ملاحظے کی حد تک ہے کہ آج ہم ٹی وی اور نیوز چینل کے سامنے بیٹھ کر کے 1 گھنٹے تک مسلمانوں کی پریشانی دیکھتے رہیں گے، اپنی زبان سے افسوس کرتے رہیں گے، بسا اوقات آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے یا نماز کے لیے گئے تو سنت پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محتاج اور پریشان حال بندوں کی پریشانی اور محتاجی کو دور کر دے۔ شاید یہ کوئی نہیں الا ماشاءاللہ ہیں اللہ کے کچھ بندے جو کرتے ہیں، ورنہ عموماً ہم اور آپ اس سے غافل ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسلمان کا حق ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت جو صحیح الجامع میں طبرانی کبیر کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مردوں، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کے بدلے، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھے گا۔ ذرا دیکھ رہے ہیں آپ صرف استغفار کر کے اسے فائدہ پہنچانا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، ظاہر بات آپ کی دعا کا اثر ہوگا۔ ادھر آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں 1 منٹ کے اندر بلکہ اس سے بھی کم وقت میں لاکھاں اور کروڑ نیکی اللہ تعالی جمع کر دے رہا ہے۔ سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے کاہل آدمی، سب سے ناکارہ آدمی، سب سے عاجز آدمی وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے، اور سب سے بخیل انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخالت سے کام لے۔ اور اگر اس سے بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اپنے شر کو لوگوں سے دور رکھا جائے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے کوئی بھی کسی کو بھی ہم شر نہ پہنچائیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ذر کہتے پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جو اگر ہمیں غلام آزاد کرنا ہے تو وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو اور جو اپنے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا تعین الصانع، کوئی آدمی کوئی کام کرا اس میں اس کی مدد کر دو، او تصنع لاخرقا، یا کوئی آدمی ناکارہ ہے اس سے کچھ کام بنتا نہیں ہے اس کا کام تم بنا دو۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان بعد کام کرنے سے میں عاجز آ جاؤں تب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تکف شر
शर्रक अनिन्नास फ़इन्नहा सदक़तुम मिनका अला नफ्सिक, तू कम से कम अपने शर को लोगों से रोके रखो, अल्लाह ताला की तरफ से, गोया खुद तुम्हारी तरफ से अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे लिए यह सदका लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि हम में का हर शख्स यह सलाहियत रखता है किसी न किसी मैदान में कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोगों के लिए मुफीद बने, और यही इस दुनिया में हमारी बका के ज़ामिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन बातों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे और हमारे भाइयों के दिल में इसको डाल दे जो इसमें से हक है, अल्लाह ताला उसके ऊपर उन्हें लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे कोई बात गलत निकली है तो अल्लाह ताला उसके शर से महफूज रखे, और मुझे भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से महरूम ना करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।